الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سچائی ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اپنانے کے بارے میں صرف مذہب ہی نے نہیں کہا، بلکہ ہر شخص جس کا کوئی مذہب ہے یا نہیں، اس اعلیٰ خلق کے اپنانے کا پرزور اظہار کرتا ہے. لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو اس سب کے باوجود، اس اظہار کے باوجود، سچائی کے اظہار کا حق نہیں ادا کیا جاتا. جس کو جب موقع ملتا ہے اپنے مفاد کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک میں سچائی کا خلق اپنانے کا جس شدت سے اظہار کیا جاتا ہے، اسی شدت سے وقت آنے پر اس کی نفی کی جاتی ہے. اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کے معمولی معاملات میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ حقیقی سچائی جسے قول سدید کہتے ہیں، اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. کاروباری معاملات ہیں تو دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ان میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. معاشرتی تعلقات ہیں تو ان میں بسا اوقات جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. ملکی سیاست ہے تو اس میں سچ کا خون کیا جاتا ہے. بین الاقوامی سیاست اور تعلقات ہیں تو اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے. اکثر دفعہ دہی دیکھنے میں آیا ہے. حتیٰ کہ مذہب جو خالصتاً سچائی کو لانے والا اور پھیلانے والا ہے، اس میں بھی مفاد پرستوں نے جھوٹ کو شامل کر کے سچ کی دھجیاں بکھیرتی ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ سچ کو اس طرح چھپا دیں کہ سچ کا نشان نظر نہ آئے. بعض لوگ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بن جائے، اور سچ جو ہے وہ جھوٹ بن جائے اور جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے. یہ بے خوفی اور بے باکی سچائی کو ہر سطح پر پامال کرنے کی اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر یقین نہیں رہا. اگر خدا تعالیٰ پر یقین ہو تو ہر سطح پر جھوٹ کا سہارا نہ اس طرح نہ لیا جائے جس طرح اس زمانے میں لیا جاتا ہے یا اکثر لیا جاتا ہے. ذاتی زندگی میں گھروں میں ناچاتیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ سچائی سے کام نہیں لیا جاتا، اور اس سچائی سے کام نہ لینے کی وجہ سے
میاں بیوی پر اعتماد نہیں کرتا اور بیوی میاں پر اعتماد نہیں کرتی، اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بہت سے موقعوں پر جھوٹ بول رہے ہیں تو بچوں میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ نئی نسل جو بعض غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے وہ اس لیے کہ گھروں کے جھوٹ انہیں برائیوں پر ابھارتے ہیں۔ یوں لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اگلی نسلوں میں بجائے سچائی کی قدریں پیدا کرنے کے اسے بعض گھر زائل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر باقی معاشرتی تعلقات کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح کاروباری جھوٹ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں یہ زیادہ عام بیماری ہے۔ سچائی اور صداقت کا جتنا شور مچایا جاتا ہے اتنا ہی عملاً اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ملکی سیاست ہے، اس میں عموماً جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے ممالک جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر قائم رہنے اور جھوٹ سے نفرت کرنے کی تلقین کی ہے، بڑی شدت سے ہدایت دی ہے، اتنا ہی وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں کراچی اور سندھ کے حالات پر جب ایک سیاستدان نے اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر اندر کا تمام کچا چٹھا بیان کیا تو بعض سیاستدانوں اور تبصرہ نگاروں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ سچائی کا اظہار سیاستدان کا کام نہیں ہے، سیاستدان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کبھی سچ بولے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا۔ اس کا انکار نہیں کیا کہ جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں، تبصرہ ہو رہا ہے تو اس بات پہ کہ یہ سچ بول رہا ہے اس لیے یہ پاگل ہے۔ تبصرہ والے کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی زندگی اور دنیاوی منفعت کو داؤ پر لگا دیا ہے اس نے، جو صرف ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک یہ سچائی اور صداقت زوال کا ذریعہ بنے گی، یہ تو ان کا حال ہے۔ بس ان کی نظر میں سیاست اور حکومت خدا کے قول پر آ گئی۔ اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور حکومت کے لیے جھوٹ بولو، اگر نہیں بولو گے تو تم غلط کرو گے۔ اس کے باوجود یہ لوگ پکے مسلمان ہیں، اور احمدی غیر مسلم جو سچائی کی خاطر اپنے کاروباروں، منفعتوں اور جانوں کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جھوٹ شرک ہے، اور اس نبی کو ماننے والے ہیں جس پر آخری شرعی کتاب قرآن کریم نازل ہوئی، اور جن کا فرمان ہے کہ تمام برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ پھر بین الاقوامی سیاست ہے، تو اس میں مسلمان حکومتیں ہوں یا مغربی حکومتیں ہوں، ان سب کا ایک حال ہے۔ ان ملکوں کو جو آپس کے تعلقات میں عموماً سچائی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں سچ ہے۔ ان کی سچائی کا جب دوسرے ممالک کا سوال پیدا ہو
مسلمانوں والا کا سوال پیدا ہو، دوسری حکومتوں کا سوال پیدا ہو، تو ان کا بالکل نظریے بدل جاتے ہیں. ان کا حال تو پہلے عراق پہ جو حملہ انہوں نے کیے اسی سے پتہ چل گیا. جب صدام حسین کو اتارنے کے لیے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا، تو پھر کہہ دیا کہ ہمیں غلطی لگی تھی. جتنا ظلم اور خوفناک منصوبہ بندی اور خطرناک ہتھیاروں سے دنیا کو تباہ کرنے اور ہمسایوں کو زیر نگین کرنے کی ہمیں اطلاعیں ملی تھیں کہ صدام حسین کرنا چاہتا ہے، اتنا کچھ تو وہاں سے نہیں نکلا. پھر لیبیا کو نشانہ بنایا گیا. تو اب کہتے ہیں کہ اصل میں غلط اطلاعیں تھیں، اتنا ظلم وہاں عوام پر نہیں ہو رہا تھا. تو یہ سب باتیں مغربی پریس ہی اب دے رہا ہے، انہی کے تبصرے آ رہے ہیں. بس پہلے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے حملے کیے جاتے ہیں، پھر سچا بننے کے لیے اپنے میڈیا کے ذریعے سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں غلطی لگی. جتنا کچھ ہمیں بتایا گیا تھا اتنا کچھ ثابت نہیں ہوا. اصل میں تو یہ سچائی بھی جھوٹ چھپانے کے لیے، مقصد وسائل پر قبضہ کرنا تھا جو ہو گیا، لیکن اس کا موقع بھی مسلمان ہی مہیا کرتے ہیں. اگر سینکڑوں بلینز ڈالر کی ملک کی دولت عوام پر خرچ کی جائے تو نہ کبھی ایسے فتنے فساد اٹھیں ملک کے اندر، نہ ان لوگوں کو جرأت ہو دخل اندازی کی. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ بین الاقوامی جھوٹ اور صداقت کو نہ صرف چھپانے بلکہ اس کی دھجیاں بکھیرنے میں عموماً تمام دنیا کی حکومتیں ہی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. اگر اس دنیا میں بچ بھی جائیں تو ایک آئندہ زمانہ بھی آنا ہے، ایک آئندہ زندگی بھی ملنی ہے، ایک آئندہ دنیا بھی ہے جس میں تمام حساب کتاب ہونے ہیں. پھر ان دنیا داروں پر ہی بس نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر، مذہب کے نام نہاد علمبردار سچائی کو رد کرتے ہیں اور جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں. اس میں اسلام دشمن طاقتیں بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مخالفین بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، جو اسلام دشمن طاقتوں کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں. سچائی کو جانتے ہیں لیکن اپنے مفادات اور ممبر کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. عوام الناس کے ذہنوں کو بھی زہر آلود کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں. کئی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کے کتب اور لٹریچر پڑھ کر درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسی سے تیار کرتے ہیں تقریریں، کیونکہ ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس مخالفین اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے، لٹریچر نہیں ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اسلام کا دفاع ایسے پرزور اور پرشوق و ترنگ میں کیا ہے اور ایسے دلائل کے ساتھ کیا ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. لیکن عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ یہ شخص جھوٹا ہے. مجھے خود پہلے بھی میں ایک دو ذکر کر چکا ہوں، کسی نے بتایا، اور ایک دو دفعہ نہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو بڑے ٹی وی پہ آ کے درس بھی دیتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، کہ خود انہوں نے ان کے گھروں میں
تفسیر کبیر کی اور کتب کی جلدیں دیکھی ہیں، اور اس لیے نہیں کہ اعتراض صرف تلاش کریں، وہ تو کرتے ہیں ظاہر کرنے کے لیے، لیکن خود انہوں نے بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر یہ اپنے درسوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں دلائل۔ تو ان لوگوں کو اسلام کی برتری ثابت ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے عوام الناس کو بھی سچائی کے راستے دیکھنے کے طریق کبھی نہیں بتائیں گے کہ کہیں اس سے ان کے ممبر و محراب سے محراب ہاتھ سے نہ نکل جائیں، اس سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ان کی کوششیں ہیں، اور ہر زمانے میں جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرستادے کو بھیجتا ہے تو مخالفین یہی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ سچائی کو ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے غالب کرنا ہے، اور اس لیے ہمیشہ خدا تعالیٰ دنیا میں انبیاء بھیجتا آیا ہے کہ جب جھوٹ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب فساد اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، سچائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور انبیاء آتے ہیں جو سچائی کو پھر دنیا میں قائم کرتے ہیں، جو مخالفت کے باوجود سچائی کا پرچار کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے راستے میں دشمن لاکھ روڑے لٹکائے، مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہو کر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ ان انبیاء کے ساتھ رہتی ہے، اس کے فرستادوں کے ساتھ رہتی ہے، ان کی مدد کرتی رہتی ہے۔ یہی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب 7 ستمبر کے حوالے سے پاکستان میں جلسے ہوئے، ربا میں بھی جلسہ ہوا، بڑے بڑے علماء جو چوٹی کے علماء ان کے آتے ہیں آئے، اور جلسوں کے نام رکھا ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اور وہاں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دینے کے، جماعت کے خلاف یا بگوئی کرنے کے، اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ساری رات اسی طرح کی بےہودہ بگوئی کرتے رہے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ تو بہرحال یہ تو ان کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقدیر چل رہی ہے، اور جماعت کے قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے اور اس کے بھیجے ہوئے غالب نہ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ اپنے وعدوں میں غلط ثابت ہو، اور دین پر سے، انبیاء پر سے، خدا تعالیٰ پر سے دنیا کا ایمان اٹھ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ تو اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیک فطرتوں کے ایمانوں کو بڑھانے کے لیے ایسے نظارے دکھاتا ہے جو ہر لمحہ ان کے ایمان میں تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ دین پرانے قصوں میں سچائی کے واقعات بیان کر کے اپنے ماننے والوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، کچھ تازہ واقعات بیان کر کے اپنے دین کے بانی اور ان کے سچے ہونے کے واقعات سے متاثر کرتے ہیں، اور اس کو ماننے والے متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے کی سچائی کے بارے میں اطلاع دے کر رہنمائی فرماتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی سچائی
اور صدق ہی اسے اپنے وقت میں اپنی زندگی میں، یعنی اس نبی کی زندگی میں، اس فرستادے کی زندگی میں لوگوں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بناتا ہے، اور کچھ بعد میں دین کی ترقیات دیکھ کر، ماننے والوں کے عمل دیکھ کر، اس جماعت کو دیکھ کر جو اس نبی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی پا کر ہدایت پاتے ہیں۔ بہرحال جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آپ کو لوگ اس زمانے کے کفار بھی صدوق و امین کے نام سے ہی جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہی تھی کہ جب آپ نے اپنے عزیزوں اور مکے کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا یقین کر لو گے؟ جو بظاہر ناممکن بات تھی، اس کے پیچھے سے کوئی فوج چھپی ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ نظر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم یقین کر لیں گے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن یہ دنیا دار لوگ تھے جو پتھر دل تھے، ان پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے انجام بھی بد ہوئے، کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال انبیاء اپنی سچائی سے ہی دنیا کو اپنی طرف بلانے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ذکر کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ محفوظ فرمائے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون، یعنی بس میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ وہ دلیل ہے جو نبوت کی سچائی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کے متعلق دی کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب بوڑھا ہونے کو آیا ہوں تو کیا اب جھوٹ بولوں گا؟ اور وہ بھی خدا تعالیٰ پر جس نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ بھی میری تعلیم میں درج ہے۔ اور میں تو آیا ہی توحید کے قیام کے لیے ہوں۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ بس انبیاء کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ان کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے، ان کی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی کی چمک ہوتی ہے، جس کا حوالہ دے کر وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ الہام ہوا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں ایک عمر تک تم میں رہتا رہا ہوں، کیا تم کو عقل نہیں؟ اس بارے میں نزول المسیح میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریباً 1882 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وحی سے مشرف فرمایا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اس میں عالم الغیب خدا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کوئی مخالف کبھی تیری سوانے پر کوئی داغ نہیں لگا سکے گا۔ چنانچہ اس وقت تک جو میری عمر قریباً 65 سال ہے، جب آپ نے یہ لکھا فرمایا کہ میری عمر 65 سال ہے، کوئی شخص دور یا نزدیک رہنے والا ہماری گزشتہ سوانے پر کسی قسم کا داغ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ گزشتہ زندگی کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود مخالفین سے بھی دلوائی ہے، جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب نے نہایت پرزور الفاظ میں اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں کئی بار ہماری اور ہمارے خاندان کی تعریف کی ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کی نسبت
اور اس کے خاندان کی نسبت مجھ سے زیادہ کوئی واقف نہیں، اور پھر انصاف کی پابندی سے بقدر اپنی واقفیت کے تعریفیں کی ہیں۔ بس ایک ایسا مخالف جو تکفیر کی بنیاد کا بانی ہے، پیش گوئی وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ کا مصدق ہے۔ بس سچائی ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے سچا ہونے کے لیے اور تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کی اس بات کو کہ میں ایک عمر تک تم میں رہا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اب بولوں گا، اس بات کو اپنے پیاروں کی ایک بہت بڑی خاصیت اور صفت کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ اقتباس بھی سنا پڑھا ہے، جو آپ نے سنا، جب آپ کی سیرت پر دشمن بھی داغ نہیں لگا سکے تو سچائی جو سیرت کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، اس کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں۔ آج کل کے مولوی جو بھی اعتراض کرنے والے جو مرضی کہتے رہیں، ہاں منہ سے بک بک کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں، لیکن کسی بات کو ثابت نہیں کر سکے۔ اور آج بھی جو لوگ نیک نیت ہیں اور نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ سے ہدایت اور مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی ثابت فرماتا ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں نے بعض واقعات بیان کیے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق فرمائی، جن لوگوں نے خالص ہو کر نیک نیت ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعا مانگی۔ بس یہ سچائی ہے جس کو انبیاء لے کر آتے ہیں، جس کا اظہار ان کے ہر زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے، اور یہ سچائی ہی ہے جس کو ہم نے دنیا پر ظاہر کرنا ہے، جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انبیاء کے ماننے والوں کا بھی کام ہے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں بھی دنیا کو بتائیں، انہیں بھی ہدایت کے راستوں کی طرف لائیں۔ اور اس زمانے میں اسلام ہی وہ آخری مذہب ہے جو سب سچائیوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنی تعلیم کو اصلی حالت میں پیش کرتا ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جس میں ابھی تک خدا تعالیٰ کی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، جو سچائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ باقی سب مذہبی کتب میں کہانیوں اور قصوں اور جھوٹ کی ملونی ہو چکی ہے۔ بس اس سچائی سے دنیا کو روشناس کروانا ایک مسلمان کا فرض ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو خود غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا۔ وہ کسی کو سچائی کا کیا راستہ دکھائیں گے؟ ایک موقع پر ایک غیروں کے ساتھ عیسائی تھے، اکثریت کیا بلکہ تمام ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس ہو رہی تھی، تو یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور تمام دنیا کے لیے پیغام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نیک فطرت ہیں وہ جمع ہوں گے آپ کے ہاتھ پر، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی ہو۔ تو اس عیسائی نے ایک بات کی، غالباً کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا لیکن مذہب سے اس کو کافی تعلق تھا، مجھے کہنے لگا پہلے مسلمانوں کی اصلاح کر لیں پھر ہماری عیسائیوں کی اصلاح کریں۔ تو بہرحال اس کو جواب تو میں نے اس وقت دیا جو بھی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہونا ضروری ہے، اور مسلمانوں کی وجہ سے ہی بعض دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے،
لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے تاکہ مسلمانوں کی بھی اصلاح کریں، اور مسلمانوں کے لیے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے تو تم اس کو ماننا، چاہے برف کی سیلوں پر جا کے ماننا پڑے۔ لیکن ہم احمدی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے یہ سچائی کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہے، لیکن کس طرح؟ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ انبیاء نے اپنی سچائی کی دلیل اپنی زندگی میں سچ کی مثالیں پیش کر کے دی کہ روزمرہ کی عام معاملات سے لے کر انتہائی معاملات تک کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا کسی انسان سے تعلق میں، ڈیلنگ میں۔ بس یہ سچائی کا اظہار ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کرنا ہوگا، اور یہی کام ہے جو انبیاء کے ماننے والوں کا ہے، کہ جس طرح انبیاء اپنی مثال دیتے ہیں، ان کے حقیقی ماننے والے بھی اپنی سچائی کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کریں کہ دنیا کو نظر آئے۔ ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ بس اس اسوے پر چلتے ہوئے سچائی کے خلق کو سب سے زیادہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو تبھی پورا کر سکتے ہیں جب اس خلق کو اپنائیں گے، تبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سچائی کے معیار تبھی حاصل ہوں گے جب ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں، ہر طرف، ہر سطح پر ہم ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں برکت تبھی پڑے گی اور یہ معیار تبھی کام حاصل ہوں گے جب ہم ہر سطح پر خود اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سچائی میں ڈھالیں گے۔ ہماری گھریلو زندگی سے لے کر ہماری باہر کی زندگی اور جو بھی ہمارا حلقہ اور ماحول ہے، اس میں ہماری سچائی ایک مثال ہوگی، تبھی ہماری باتوں میں بھی برکت ہوگی، تبھی ہمارے اخلاق اور سچائی دوسرے کو متاثر کر کے احمدیت اور اسلام کے قریب لائیں گے۔ بس اس کے لیے ہمیں ایک جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی، اپنے عملوں کو سچائی سے سجانا ہوگا۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے مالی فائدوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگ گئے تو پھر ہماری باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ جیسا کہ پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر ہم غلط بیانی کر کے مثلا حکومت سے، کونسل سے مالی مفاد حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ٹیکس صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے تو پکڑے جانے پر پھر جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ احمدی کا ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ احمدی ہے، اور جب بدنامی ہو جائے تو پھر تبلیغ کیا ہوگی؟ کس طرح ثابت کریں گے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ احمدی برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے، قانون کے پابند رہتے ہیں، باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں اس شخص کی بیعت کی ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ ثابت کرنے کے لیے بہت ہمیں اپنے عملوں کو درست کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم کس طرح ثابت کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں
جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ بس ہمیں اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی اس کام کو پھیلانے کے لیے، جماعت کی نیک نامی کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ پکڑے جانے پر نہ صرف اپنے آپ کو ہم مشکل میں ڈالتے ہیں بلکہ جماعت اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پھر بعض دوسری بد اخلاقیاں ہیں، بعض نوجوانوں کا غلط قسم کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے ہیں، پہلے ہی میں نے عرض کیا، جن میں بعض اوقات پولیس تک معاملے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پھر کوئی نہ کوئی فریق غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور معاشرے میں غلط اثر قائم ہو کر تبلیغ میں روک کا بھی باعث بنتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر غلط بیانی کی عادت پڑ جائے تو جماعت کے اندر بھی اپنے معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور پھر اس جھوٹ سے ہر معاملے میں بے برکتی پڑتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس سے گھروں میں بھی بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کئی بچے بچیاں مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا باپ باہر بظاہر بڑا نیک، شریف اور سچا اور کھرا مشہور ہے، خدمت کرنے والا بھی ہے، لیکن گھروں کے اندر ہمیں پتہ ہے غلط باتیں کرنے والا ہے اور سچائی سے ہٹا ہوا ہے۔ تو ایسے باپوں کا بچوں پر کیا اثر ہوگا، یا ایسی ماؤں کا بچوں پر کیا اثر ہوگا جو اس کی غلط بیانی سے کام لیتی ہیں۔ اگر پوچھو تو پھر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پھر تبلیغ کا اور بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ جن کے گھروں کے بچوں پر ہی اثر نہیں ہو رہا، جن کے گھروں کے بچے ہی ان سے غلط اثر لے رہے ہیں، ان پر غلط اثر قائم ہو رہا ہے، وہ باہر کیا اصلاح کریں گے؟ بس اس بات کا ہر احمدی کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں تو پھر تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ احمدیت سچی ہے، حقیقی اسلام ہے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے ہے، نفرت کسی سے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھروں کو محبت دینی ہے، وہاں سچائی قائم کرنی ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو محبت دینی ہے، اپنی جماعت کے افراد کو محبت دینی ہے، اپنے ماحول کو محبت دینی ہے۔ تبھی ہماری محبت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی، تبھی سچائی سے آگے سچائی پھیلتی چلی جائے گی۔ ورنہ ہمارا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، ہم جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو بے چینیاں ہوں اور ہم دوسروں کو بلا رہے ہوں کہ آؤ اور سچائی کو پا کر اپنی بے چینیوں کو دور کرو۔ ہم دوسروں کو جا کر تو محبت کی تبلیغ کر رہے ہوں اور اپنے ہمسایوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، جس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ قرآن کریم میں ہمسائے کا سب سے زیادہ حق لکھا ہے، اسلام میں سب سے زیادہ حق ہمسائے کو دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا دینی بھائی تمہارا ہمسایہ ہے۔ یہ صرف گھر سے گھر جوڑنا ہمسائی کی نہیں ہے، بلکہ ہر دینی بھائی جو ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہے، اس کا حق ادا کرو۔ بس اگر ہم سچے ہیں تو آپس کے تعلقات کو بھی مضبوط جوڑنا ہوگا، ورنہ ہماری تبلیغ بے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیونکہ اگر تمہارے عمل اگر تمہارے قول کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ منافقت ہے، اور اس میں کبھی برکت نہیں پڑ سکتی، اس سے ہمیشہ بے برکتی پیدا ہوگی۔
ایمان کو اپنے قول و فعل کے تضاد سے داغدار نہ کرو، جس سچے اور کامل نبی کے عاشق صادق کے ساتھ تم جڑ گئے ہو یا جڑنے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے ساتھ حقیقت میں جڑنا تو تبھی ہوگا جب کوئی تم پر یہ کہہ کر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو جس کے ساتھ جڑ کر یہ سچائی کا اعلان کر رہا ہے، اور ہر کہنے والا یہی کہے گا کہ یہ خود جھوٹا ہے، تو جس کے ساتھ جڑ کر یہ سچائی بھی محل نظر ہوگی۔ تبھی تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ کر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ احمدیت کی فتح کے لیے سچائی کا ہتھیار ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم، اسلام کی تعلیم سچی ہے، قرآن کریم سچا ہے، اور اس تعلیم نے تا قیامت رہنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور اب کوئی نئی شریعت، کوئی نئی سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترنی۔ نبوت کے تمام کمال آپ پر ختم ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا دعویٰ سچا ہے۔ آپ ہی وہ مسیح و مہدی موعود ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی تھی، اور اب اسلام کی ترقی احمدیت کی ترقی سے وابستہ ہے۔ لیکن اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے، اس سچائی کے پھیلانے کے لیے جو احمدیوں کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے عمل بھی سچے کرنے ہوں گے، اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے ہوں گے جس تعلیم کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ بس اگر ہم نے اس غلبے کا حصہ بننا ہے جو اسلام کے لیے مقدر ہے انشاءاللہ، اگر ہم نے اس غلبے کا حصہ بننا ہے جس کا وعدہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ بھی کیا ہے، تو پھر ہمیں ہر آن اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم سچے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے جماعتی معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات میں۔ ہمیں جائزے لینے ہوں گے۔ اگر جائزے بے چینی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ بے شک احمدیت کا غلبہ تو یقینی ہے انشاءاللہ، اور اس غلبے کو ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں ہر روز، لیکن سچائی کا حق ادا نہ کرنے والے اس غلبے کا حصہ بننے سے محروم رہیں گے۔ بس یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سچائی کو پا کر ہم کس طرح اپنے عملوں کو جھوٹ سے پاک کرنے والے بنیں۔ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جھوٹ شرک ہے۔ جن احمدیوں نے سچائی کے اظہار اور اسے قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں یا دے رہے ہیں، وہ اصل میں شرک کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ جابر انتظامیہ اور حکومت اور ظالم ملا کی اس بات کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کے سکون چاہتے ہو، تو پھر سچائی کو چھوڑ دو اور جھوٹ کو اختیار کر کے ہمارے پیچھے چلو۔ بس یہ قربانیاں کرنے والے جو مقصد ادا کر رہے ہیں، ہم باہر رہنے والوں کو بھی فرض ہے کہ ہر وہ احمدی جو نسبتاً سکون سے زندگی گزار رہا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ سچائی کے معیار کو اتنا بلند کرے کہ جھوٹ اپنی موت آپ مر جائے۔ اور جب ہم نیک نیتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو یقیناً جھوٹ کو فرار اور موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم سچے ہوتے اور ہمارے معبود سچے ہوتے
اور طاقتور ہوتے، کسی قدرت کے مالک ہوتے، تو جس قزم پرسی کی حالت میں آپ مکہ سے نکلے تھے اور آپ کے ختم کرنے کی جو کوششیں ہم نے کی ہیں، اس کی وجہ سے آج آپ کی جگہ ہم بیٹھے ہوتے. لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کا اظہار کرتے رہے اور جس طرح آپ کے منہ سے ہمیشہ سچی بات کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا، آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا یہ اعلان کہ سچ اور صدق یہی ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کا حق ادا کرو، وہی سچا خدا ہے. یقیناً آپ کا یہ اعلان بھی سچا تھا اور سچا ہے، اور اسلام کا خدا یقیناً سچا خدا ہے اور اس کے ماننے والے بھی سچے ہیں. اس لیے ابو سفیان نے اعلان کیا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور اسلام میں داخل ہوئے. بس یہ تھے وہ سچائی کے نمونے جو دنیا نے دیکھے، جس نے سخت ترین دشمنوں کو بھی حق کی دہلیز پر لا ڈالا. بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عظیم فساد کی حالت میں دیکھا اور سچائی کے نور سے اس فساد کو ختم کر کے باخدا انسان بنا دیا، مشرکوں کو توحید پر قائم کر دیا، کفار مکہ کے تکبر اور جھوٹ کو سچائی نے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں نے پارا پارا کر دیا. آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی وعدے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے ذریعے بھی اسلام کا غلبہ ہونا ہے. لیکن ہمیں باخدا بننے کی ضرورت ہے، سچائی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، سچائی پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمانوں کو قوی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نظارے دیکھ سکیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد بیعت کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، سچائی کو قائم کریں گے اور جھوٹ اور شرک کا خاتمہ کریں گے. بس آج سچائی کا اظہار اور صداقت کا قائم کرنا احمدیوں کا کام ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے صادق کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت کر کے سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے، اور عہدوں کے پورا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم پوچھے جائیں گے. بس بڑے فکر اور خوف کا مقام ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سچائی کا نمونہ نہ بنایا تو پھر ہم کبھی توحید کو قائم کرنے اور اس صدق کو پھیلانے والے نہیں بن سکتے جس کی تکمیل و اشاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. وہ صدق جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، لیکن مسلمانوں کی ہی شامت اعمال کی وجہ سے وہ صدق آج دنیا سے مفقود ہے، اور ظہر الفساد فی البر والبحر کا نمونہ دنیا بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے انتہا احسان کرنے والا ہے، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ذریعے ایک جماعت کو قائم کر کے اس کے دور کرنے کے سامان بھی پیدا فرما دیے ہیں. خلافت اللہ منہاج نبوت کے ذریعے ایک جماعت کا قیام کر کے ہمیں سچائی کے قائم کرنے کی امیدیں بھی دلا دی ہیں. بس ہر سطح پر اس فساد کو دور کرنا اور سچائی کو قائم کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہر اس احمدی کا کام ہے جو اپنے آپ کو جماعت سے منسوب کرتا ہے. ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو گھروں سے بھی ختم کرنا ہے جو گھروں میں فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. ہمیں اس فساد کو محلوں سے بھی ختم کرنا ہے. ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو شہروں سے بھی ختم کرنا ہے، اور ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو اس دنیا سے بھی ختم کرنا ہے تاکہ دنیا میں پیار اور محبت اور امن اور صلح کا ماحول قائم ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسول کے ماننے والے ہیں
جو تمام دنیا کے فتنوں اور فسادوں کو ختم کرنے آیا تھا، جو ایک رحمت بن کے آیا تھا دنیا کے لیے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بس دنیا میں سچائی کا بول بالا کر کے اور فسادوں کو دور کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا باعث بننا ہے۔ بس آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اصدق الصادقین اور رحمت للعالمین کی سنت پر قائم ہوں، اپنوں کو بھی سچائی کے اظہار سے اپنا گرویدہ کریں، پیار و محبت کا پیغام پہنچائیں، اور غیروں کو بھی صدق کے ہتھیار سے مغلوب کریں۔ پستول، بندوقیں، رائفلیں اور توپیں تو گولیاں اور گولے برسا کر زندگیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن جو سچائی کا ہتھیار ہم نے اپنے عملوں اور اظہار سے چلانا ہے اور کرنا ہے، یہ زندگی بخشنے والا ہتھیار ہے۔ بس اس ہتھیار کو لے کر آج ہر احمدی کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سچائی کے پھیلانے کا یہ روحانی حربہ استعمال کر کے دنیا کے سعید فطرتوں اور نیکیوں کے متلاشیوں کو جمع کر کے ان کے ذریعے صدق کی ایسی دیواریں کھڑی کرنے والے بن جائیں جس کو کوئی جھوٹی اور شیطانی طاقت گرا نہ سکے، اور پھر یہ صدق کا نور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ نور جو خدا تعالیٰ کے نور کا پرتاؤ ہے، دنیا میں پھیلے اور پھیلتا چلا جائے انشاءاللہ، اور دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو کر توحید کے نظارے دیکھنے والی بن جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے، ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا میں جمعے کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارے ایک احمدی بھائی فیصل آباد کے نسیم احمد بٹ صاحب ابن مکرم محمد رمضان بٹ صاحب کو 2-3 دن ہوئے فیصل آباد میں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا کے ذریعے سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی تھی، جن کا نام غلام محمد صاحب تھا۔ ان کو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ نسیم احمد بٹ صاحب 1957 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور پیدائشی احمدی تھے۔ 4 ستمبر بروز اتوار کو نامعلوم افراد آپ کے گھر آئے دیوار پر لانگ کر اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تین اور 4 ستمبر کی رات کو یہ آئے تھے۔ پہلے آپ سوئے ہوئے تھے باہر صحن میں، آپ کو اٹھایا اور آپ کو نیند کی حالت میں آپ پر فائرنگ کر دی۔ 2 فائر پیٹ میں لگے، دوسرا کمر میں لگا۔ زخمی حالت میں آپ کو اسپتال پہنچایا گیا اور 4 ستمبر کو آپ کی وفات ہوئی صبح 9 بجے اسپتال میں۔ شہادت سے قبل گولیاں لگنے کے بعد خود کو سنبھالا اور اپنی بیوی کو حوصلہ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی وسیم احمد بٹ صاحب 1994 میں، اور پھر آپ کے تایا زاد بھائی نصیر احمد بٹ صاحب ولد اللہ رکھا صاحب گزشتہ سال جب دونوں کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بھی آپ نے بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ شہادت کے وقت مکرم نسیم بٹ صاحب کی عمر 54 سال تھی۔ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ با اخلاق اور با کردار شخصیت کے حامل اور بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے۔ جماعتی کاموں میں حصہ لیتے تھے، جماعتی چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے۔ بیت الذکر مسجد گھر سے کچھ فاصلے پر ہونے کے باوجود نماز جمعہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ نظام جماعت اور خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ طبیعت میں سادگی تھی۔ بیوی بچوں کے ساتھ بہت محبت و شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہمدردی خلق اور غریب پروری نمایاں خلق تھا۔ ان کی لوح یقین میں اہلیہ
آسیہ نسیم صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹیاں، سندس ناز شادی شدہ ہیں، علامہ عباس صاحب کی اہلیہ زارا نور صاحبہ یہ بھی شادی شدہ ہیں، سارہ کوثر صاحبہ یہ بھی شادی شدہ ہیں، شمائلہ کنول 15 سال کی 9ویں کلاس میں پڑھ رہی ہیں، اور بیٹا عزیزم سافر رمضان 11 سال کا 4تھی جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ ایک بیٹا ان کا گزشتہ سال بیماری کی وجہ سے وفات ہی پا گیا تھا 22 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ شہید ہوئے ہیں، ان کے 2 دن بعد فیصل آباد میں بھی ہمارے ایک جماعت کے سیکرٹری عمر احمد تھے، ان کو اوپر فائرنگ کی گئی اور 4 گولیاں ان کو لگی ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، کل تک کریٹیکل حالت تھی، اللہ کے فضل سے کچھ بہتر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ واجلہ سے نوازے۔ انتڑیاں ان کی کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے، کچھ کاٹی ہیں، کچھ مرمت کی گئی ہیں، پیٹ میں گولیاں لگی تھیں اور گردن پہ اور بازو پہ۔ اسی طرح کل بھی لاہور میں ایک احمدی کو کار روک کے فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک گولی مس ہوئی، دوسری چل نہیں سکی۔ بہرحال مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔